قرآن کی شان میں آپ حضور کیا بیان فرمائیں؟ جی، ابھی جو گفتگو چل رہی تھی اسی حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ علماء کرام نے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے لکھا کہ یہ سرکار علیہ السلام کے عظیم معجزات میں سے اعظم المعجزات میں سے، اور کئی علماء نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ سرکار علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال اور یہ خصوصیت عطا کی کہ دنیا میں سرکار علیہ السلام نے کسی سے پڑھا نہیں، اسی لیے آپ کا ایک لقب امی ہے، بے پڑھے، یعنی مخلوق میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام جس معاشرے میں رہتے تھے اور جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے، وہ اشفاق بھائی قوم ایسی تھی کہ جو اہل سخن اور اتنی فصیح و بلیغ تھی جو اپنے سامنے دوسری قوموں کو عجمی یعنی گونگا تصور کرتی تھی، اور وہ افراد جو تھے اس معاشرے کے افراد وہ سرکار علیہ السلام کی زندگی اور سیرت سے واقف تھے کہ 40 سال تک انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، علم کا بظاہر کوئی انہوں نے ذریعہ اختیار نہیں کیا، لیکن 40 سال پر جب سرکار علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور قرآن مجید کی تلاوتیں پڑھنا شروع کی تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ ایسے ہو گئے جس کو امام اہل سنت نے بیان کیا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اشفاق بھائی یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو معجز ہے، سرکار علیہ السلام کا معجزہ ہے اور معجز ہے، اہل عقل کو اور ارباب سخن کو عاجز کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا اور سرکار علیہ السلام کے دور کے جو افراد تھے وہ عربی بولتے تھے، قصائد لکھتے تھے، نظمیں لکھتے تھے اور بڑے بڑے خطیب موجود تھے، تو پھر قرآن مجید کا ان کے کلاموں سے امتیاز کیا ہے؟ تو علماء کرام نے یہاں بڑی پیاری بات ذکر کی کہ اہل عرب جو کلام کرتے تھے اور فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھاتے تھے تو ان کے کلام کے 4 طرح کے اسلوب تھے، یعنی 4 انداز میں وہ کلام کرتے تھے، یا تو قصیدے کی صورت میں یا خطبے کی صورت میں یا محاورے کی صورت میں یا رسائل کی صورت میں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی لاجواب شاندار کتاب ہے کہ قرآن مجید کا انداز بالکل یونیک ہے، یعنی قرآن مجید میں الفاظ اور کلمات اگرچہ عربی ہیں، وہی کلمات ہیں جو اہل عرب استعمال کرتے تھے، لیکن ان الفاظ کی جو ترتیب ہے اور جو ان کا ایک بناوٹ کا انداز ہے اور معنی کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا عجب تھا کہ بڑے بڑے جو اہل کلام تھے وہ اس کے آگے عاجز آ گئے۔ امام اہل سنت کا ایک جملہ جو میں سلسلے کی تیاری کے وقت میری نظر سے گزرا وہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کیا ہے۔ قرآن مجید بظاہر ایک معجزہ ہے لیکن اس کے تحت سرکار علیہ السلام کے سینکڑوں معجزات موجود ہیں کہ قرآن مجید کا ایک انداز اور ایک کمال اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں آئندہ زمانے کی غیب کی خبروں کی اطلاع دی گئی، اور سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی، اور آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں جو معاملات اور واقعات اور جو خبریں بیان کی گئی تھی وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ریویل ہو رہی ہیں۔ اور سائنس کو آپ دیکھیں، سائنس کی تحقیقات اور ایجادات میں سے بہت بڑی جو تعداد ہے ایجادات کی، اس کا انحصار اور مدار بھی قرآن کے علوم پر ہے اور قرآن کی حقائق پر ہے۔ امام اہل سنت نے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر پورا رسالہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم تفسیر، علم اصول تفسیر کا عظیم شاہکار ہے، اس میں امام اہل سنت قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، بڑا شاندار اور بڑا مکفہ مسجع آپ کا کلام ہے، فرماتے ہیں لہو عجائب، قرآن مجید برہان رشید کے کئی عجائب ہیں۔ کتنے عجائب ہیں؟ لہو عجائب لا تنقضی، قرآن کے اتنے عجائب ہیں، اتنے عجائبات ہیں، اتنی عجیب و غریب چیزیں اور معاملات ہیں کہ جو ختم نہیں ہوتی، وَمَعَانٍ تَمُدُّ وَلَا تَنْتَہِی، اور قرآن مجید کے معانی بڑھتے رہتے ہیں، کسی حد پر آ کر ختم نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی رسالے میں بعض علماء کے حوالے سے لکھا کہ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے تحت، یہ بعض علماء کا قول ہے، انہوں نے اپنی علم اور اپنے فہم کے اعتبار سے یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کے تحت 60 ہزار معنی ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہمیں قرآن کا لفظی ترجمہ نظر آتا ہے، اور ترجمہ بھی وہ جو علماء کرتے ہیں، ہم خود تو اتنی صلاحیت نہیں رکھتے یہ عوام الناس کے اعتبار سے، لیکن امام اعظم جیسی شخصیات کو دیکھیں تو ایک آیت سے درجنوں سینکڑوں مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے علوم اور معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کی گفتگو میں ایک بات چلی تھی کہ جتنا انسان کو عقل اور فہم ہوتا ہے اسی اعتبار سے قرآن کے معاملات اس کے لیے واضح ہوتے ہیں۔ اعلیٰ
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस बात को लिखा कि कुरान मजीद में हर खुश को तर का बयान है, जो कुरान मजीद की कई आयात से साबित है। कुरान मजीद में हर शय का बयान है, जिसका जितना इल्म होगा उसी कदर उसकी फहम यानी समझ होगी, और जिस कदर इंसान की समझ और फहम होगी उसी कदर उसका इल्म बढ़ता चला जाएगा। इब्तिदान हम मदरसे में जाते हैं और कारी साहब हमें तजवीद के कवायद सिखाते हैं, इख्फा कहाँ होगा, इजहार कैसे होगा, गुन्ना कहाँ होगा। बच्चा जब इन कवायद को पढ़ लेता है, बच्चे की नॉलेज में ये चीज़ें आती हैं, अब वो जब कुरान मजीद फुरकान हमीद खोलता है तो उसको कहीं इजहार नजर आएगा, कहीं इख्फा नजर आएगा, तजवीद के कवायद नजर आएंगे। फिर अगर वो दीनी तालिब इल्म आगे बढ़ता है, दरस निज़ामी की तरफ आता है, इल्म सर्फ, इल्म नहव पढ़ता है, अरबी ग्रामर पढ़ता है, तो अब सर्फ पढ़ने वाला देखेगा कि ये माजी का सीगा है, इसमें ये तालील हुई है। नहव पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि ज़बर क्यों है, ज़ेर क्यों है। फिर वो जब बलागत की तरफ आएगा तो उसको बलागत के असरार और रुमूज़ वाज़े होते चले जाएंगे। फिर जब उसूल तफसीर पढ़ेगा, उसूल फ़िक़्ह पढ़ेगा, उसूल हदीस पढ़ेगा, दिगर उलूम व फ़ुनून पढ़ेगा, जिस कदर बंदे का इल्म बढ़ता चला जाएगा, कुरान मजीद में जो हक़ाइक़ मौजूद हैं वो उस पर वाज़े होते चले जाएंगे। कुरान मजीद में क्या कुछ है। आखिर में एक मैं जुमला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अभी चल रहा है सिलसिला, काफी तवील है माशाल्लाह। आज 4 बजे तक आपको लेके चलना है हमें। अल्लाह अल्लाह, आपने लेके चलना है। आखिर का माइनस करके आप फरमाएं। जी जी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल-इत्क़ान में भी जिक्र किया। कुरान में क्या कुछ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो मुफस्सिर कुरान हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी भी अगर गुम हो जाए तो उसको मैं कुरान से तलाश कर लूंगा। कुरान मजीद में हर शय का बयान है। कुरान मजीद शिफा भी है, और एक रिवायत में है अल कुरान हुवा दवा, कुरान मजीद शिफा भी है, दवा भी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान से हमें हकीकी और फिक्री ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। राशिद भाई की गुफ्तगू में 2 बातों का इजाफा करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक तो ये चीज़ है कि जिसका इल्म बढ़ता जाए, अच्छा ये जितने उलूम है ना, सर्फ है, नहव है, तफसीर है, इल्म कलाम है, सारे जितने उलूम हैं, ये सबका जो ना सरचश्मा कुरान मजीद है। सही, यानी उलूम यानी असल जो बुनियाद जड़, ठीक है। हाँ, आसान भी तो करना जरूरी है। अच्छा, तो अब आप देखें कि असल जो है कुरान मजीद है, यानी उलूम वहां से निकले और इंसान तक आए, यानी कुरान ने यूं फैज दिया, और जब ये उलूम बढ़े तो फिर कुरान से और फैज मिलना शुरू हो गया। यानी उलूम भी कुरान से मिले हैं, और इन उलूम के बढ़ने से कुरान का फैज और नूर भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज ये। दूसरी, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अब ये जो है आयत मुबारका, इसके तहत उलमा ने, जिस तरह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़ी प्यारी एक बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि इंसान को गौर करना चाहिए कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, यानी कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सिखाया है, और कुरान में हर चीज़ का बयान है। इसे वो मिसाल से समझाते हैं। इसको अगर हम थोड़ा लेटेस्ट करके बयान करें तो आसान हो जाएगा। जैसे कोई इंग्लिश ग्रामर टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, अब वो उसमें क्या करता है, उसको सेंटेंसेस पढ़ा रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर उसको सब बताता है कि भाई ये जो है ना सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये जो है ना वर्ब की फॉर्म्स हैं। अब ये सब चीज़ें उसको समझाई उसने। अब पूरी किताब पढ़ा दी, यानी पूरी एक किताब उसने ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की पढ़ा दी उसको। अब तालिब इल्म को वो पूरी किताब नहीं आई। सही। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कसूर किसका, पढ़ाने वाले का, उसमें कोताही है नहीं, या उस किताब में कोताही है, या शागिर्द में कोताही है। 3 में से किसी एक में तो कोताही जरूर होगी कि भाई जब किताब पूरी पढ़ाई है उस्ताद ने और बच्चे को नहीं आई, तो 3 में से कहीं एक तो कोताही होगी। अब कहते हैं कि या तो उस्ताद में कोताही, या उस किताब में कमी, या फिर सीखने वाले में, तालिब इल्म में। फरमाते हैं बिला मिसाल बिला तशबीह, कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान, सुभान अल्लाह, रहमान ने कुरान सिखाया है, और कुरान पाक में हर खुश को तर का बयान है। सुभान अल्लाह पाक सिखाने वाला वो कामिल, बेशक किताब कुरान मजीद ये कामिल, और सीखने वाले नबी करीम अलैहिस्सलाम वो कामिल। तो फरमाते हैं कि इसका मतलब ये खुलासा ये है कि कुरान में जो भी खुश को तर का बयान है अल्लाह पाक ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। क्या बात है, हर चीज का इल्म हुजूर को पता चल गया है। अब ये भी कह सकते हैं कि हर खुश को तर का बयान अल्लाह ने अपने हबीब को सिखा दिया। अशफाक भाई, यहाँ पर मैं हवाला पेश करना चाहूँगा। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद का जिक्र हो,
اس کی عظمت و شان کا بیان ہو اور علم مصطفیٰ کا بیان نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا، اور یہ اسلامی عقیدہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو جو غیب کا علم عطا ہوا بذریعہ وحی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ ہر خشک و تر کا بیان ہے، ہر رطب و یابس کا بیان ہے، اور قرآن مجید کا علم جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے علوم میں آتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب فرماؤ کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ علم وہ عظیم شے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کسی شے کی زیادتی اور اضافے کے لیے دعا کا حکم نہ فرمایا سوائے علم کے۔ علم ایسی عظیم الشان شے ہے۔ رب نے فرمایا اے محبوب اپنے رب سے یہ عرض کرو کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے کہ فَكُلَّمَا، کلما کا ترجمہ ہوتا ہے جب جی، فَكُلَّمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ۔ اس تفسیر کے تحت، اس آیت مبارکہ کے تحت جلالین کے الفاظ ہیں کہ جب قرآن میں سے کچھ نازل ہوتا زاد بہ علمہ، قرآن کے نزول کے ساتھ سرکار علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا، اور جیسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کا نزول مکمل ہوا، علم مصطفیٰ کی تکمیل ہوئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی نے کچھ پوچھا، سرکار علیہ السلام نے کئی حکمتوں کے تحت جواب نہ دیا، توقف کیا، وحی کا انتظار فرمایا۔ تو اب اس طرح کی روایات کو لے کے سرکار علیہ السلام کے ما کان و ما یکون والے علم پر اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، ہر شے کا محبوب علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا قرآن کے نزول کے ضمن میں۔ تو یہ دوران نزول اس طرح کے واقعات پیش آئے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی تکمیل کے بعد کوئی ایسی روایت واقعہ نہیں ملتا کہ سرکار علیہ السلام سے کچھ پوچھا گیا ہو اور سرکار علیہ السلام نے جواب نہ دیا ہو۔ پھر میں عرض کروں گا آخر اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں جب بول رہا ہوں تو اپنی گفتگو کا اختتام کروں۔ آصف بھائی نے جو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود کلام اپنے محبوب کو سکھایا، اس پر اعلیٰ حضرت کا مجھے شعر یاد آیا، میں آپ سے عرض کروں گا آپ اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دیں اور ترنم میں بھی سنا دیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم۔ کیا بات ہے، اقرا وربک الاکرم، یہ بھی آیت مبارک ہے نا، قرآن پاک کی پہلی ابتدائی آیتیں یہی ہیں حضور، 5 آیتیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا، بوند سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ تو یہ 5 آیتیں ابتدائی آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جب آقا آپ کو سکھانے والا خالق کائنات ہے تو پھر مخلوق میں سے آپ کسی کے شاگرد بنے، اس کی حاجت کیسے پیش آ سکتی تھی۔ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، منت کش کہتے ہیں احسان مند ہونا۔ جب بندہ کسی سے علم سیکھتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے زیر بار آتا ہے کہ اس کا احسان اس پر پڑ گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات پر احسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی احسان کرے، آپ کو علم سکھا کر اس انداز سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے